بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ عید الفطر کے آتے ہی ہر طرف طرح طرح کے رنگ بکھر جاتے ہیں۔ نئے کپڑوں کے رنگ میں جوتوں کے رنگ اور رنگوں کے ساتھ ایک خاص رنگ اس موقع پر جو دکھائی دیتا ہے وہ ہے مہندی کا رنگ۔ کیا بچیاں، کیا خواتین اور نوجوان لڑکیاں اس موقع پر اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی کے رنگ بکھیرتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اپنی بہنوں کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اس موقع پر ہاتھوں پر مہندی لگانا کیسا ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو مہندی لگانے کا کیا حکم فرمایا، کنواری لڑکیاں کس طرح سے مہندی لگائیں اور شادی شدہ کے لیے کیا حکم ہے، کس طرح مہندی لگانا افضل ہے اور کیا مرد حضرات مہندی لگا سکتے ہیں۔ یہ تمام تر باتیں میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اور دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ پیاری ماں اور بہنوں، یاد رہے کہ دین اسلام میں عورتوں کا مہندی لگانا افضل بھی ہے اور مستحب بھی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جس عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مہندی لگانے کا حکم معلوم کیا تھا کہ ہاتھوں پر مہندی لگانا کیسا ہے، تو اس نے یہ سمجھا تھا کہ مہندی لگانا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑتا ہے، اس لیے پتہ نہیں یہ جائز ہے یا نہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مہندی لگاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، جو مہندی لگانے کی جواز کی دلیل ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے ہاتھ، پاؤں اور بالوں میں مہندی لگانا بنا کسی کراہت کے جائز ہے۔ اس حوالے سے شیخ عبد الغنی کی رائے ہے کہ عورتوں کے لیے مہندی کا ترک کرنا مکروہ ہے، یعنی ان کو مہندی لازمی لگانی چاہیے۔ بتایا جاتا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے بحث کرنے سے انکار کر دیا تھا جو مہندی نہیں لگاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ یہ مرد کے ہاتھ ہیں یا عورت کے۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کسی کو بغیر چھوئے بیعت فرمایا کرتے تھے، اور خواتین چونکہ پردے میں ہوتی تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ مرد کے ہاتھ ہیں یا عورت کے۔ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ عورتوں کا پیروں پر مہندی لگانا جائز ہے یا نہیں، اور کنواری لڑکیوں کے لیے مہندی لگانا کیسا ہے۔ اس حوالے سے علماء کرام کا کہنا ہے کہ عورتوں کے لیے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا جائز ہے اور غیر شادی شدہ لڑکیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ البتہ ایک بات یاد رہے کہ مہندی غیر محرم کو دکھانے کی خاطر نہ لگائی جائے، فیشن کے طور پر لگانے والی لڑکیوں کی مشابہت نہ کی جائے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ مہندی ضرور لگائیں لیکن دکھاوے کے لیے نہیں لگانی چاہیے بلکہ اپنے لیے لگانی چاہیے۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا خواتین حالت حیض میں مہندی لگا سکتی ہیں، تو اس کا جواب علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ جی ہاں، عورت حالت حیض میں بھی مہندی لگا سکتی ہیں۔ اور اس حوالے سے ابن ماجہ کی روایت موجود ہے کہ ایک عورت نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ حائضہ عورت مہندی لگا سکتی ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ شادی شدہ عورتیں یا پھر غیر شادی شدہ لڑکیاں مہندی لگا سکتی ہیں، اور یہ کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ لیکن ایک بات کا دھیان بہت ضروری ہے کہ وہ یہ کہ شادی شدہ عورتوں کے لیے مہندی لگانے کا مقصد اپنے شوہر کے لیے خود کو سنوارنا ہے، اور غیر شادی شدہ اگر مہندی لگا رہی ہیں اور فتنے کا خدشہ ہے یا وہ کسی غیر محرم کے لیے خود کو سنوار رہی ہیں تو یہ سراسر غلط اور حرام ہے اور ناجائز عمل ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب ہماری بہنیں خود ہی اپنے بارے میں سوچ لیں کہ مہندی کس مقصد کے لیے لگا رہی ہیں۔ اگر شادی شدہ اپنے شوہر کے لیے لگاتی ہیں تو بہت خوب، اور گھر میں رہ کر پردے کی صورت میں غیر شادی شدہ کی لگاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔
لیکن دکھلاوے کے لیے اور غیر محرم کو دکھانے کی نیت سے مہندی اگر لگائی جا رہی ہے تو اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک سوال اکثر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ بیوٹی پارلر میں مہندی لگانا اور مہندی لگا کر پیسے کمانا کیسا ہے؟ تو دوستوں آپ کو بتاتے چلیں، علماء کرام کا کہنا ہے کہ بیوٹی پارلر میں کام کرنا اور پیسے کمانا جائز ہے اور شریعت میں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں، مگر اس بارے میں یہ خیال رکھا جائے کہ خواتین کے لیے بیوٹی پارلر میں خواتین ہی کام کرنے والی ہوں، یعنی مہندی وغیرہ لگانے کے لیے بیوٹی پارلر میں خواتین ہی ہونی چاہیے، مرد نہیں ہونے چاہیے۔ بیوٹی پارلر میں کسی بھی صورت میں خواتین اور مردوں کا ملاپ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مرد خواتین کو مہندی لگا رہے ہیں اور ان کا میک اپ کر رہے ہیں تو اس صورت میں یہ سراسر ناجائز ہے، ایسا کرنا حرام ہے، اور ایسی جگہ پر کام کرنا اور ایسا کاروبار کرنا دونوں حرام ہے۔ لیکن کوئی عورت شرعی حدود کو پیش نظر رکھتے ہوئے بیوٹی پارلر کا کام کرتی ہے اور اپنے لیے یا اپنے شوہر کی مالی معاونت کے لیے کام کرتی ہے تو اس میں کسی بھی قسم کا شریعت کے خلاف کام نہیں کرتی، تو ایسی صورت میں اس کا کام کرنا جائز ہے، وہ یہ کام کر سکتی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ کیا مرد حضرات ہاتھ پاؤں پر مہندی لگا سکتے ہیں؟ شادی بیاہ یا عید کے موقع پر جو مرد حضرات مہندی لگاتے ہیں، اس بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ تو کیا یہ جائز ہے؟ پیارے دوستوں، یاد رہے کہ مہندی صرف خواتین کی زینت ہے اور ایسی زینت سے مردوں کو منع کیا گیا جسے عورتیں استعمال کرتی ہیں۔ مردوں کو ہاتھ اور پاؤں رنگنے کی ممانعت ہے، یعنی مہندی لگانا مردوں کے لیے منع ہے۔ ہاں، بطور دوا مہندی استعمال کی جا سکتی ہے۔ دوا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاؤں یا ہاتھ پر گرمی کی وجہ سے چھالے پڑ جائیں تو زخموں پر مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بطور فیشن اپنے ہاتھ یا پاؤں رنگنا درست نہیں۔ اس لیے شادی بیاہ یا عید وغیرہ کے موقع پر مرد حضرات کا مہندی لگانا درست نہیں، ان کو اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ عورت کے لیے مہندی لگانا چاہے عید شادی بیاہ کا موقع ہو یا نہ ہو سراسر جائز ہے، اور اس میں شرط پہلے یہ بتا دی گئی ہے، مہندی لگانا غیر مردوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مرد کی بہترین خوشبو وہ ہے جس کی مہک پھیلے اور اس کا رنگ چھپا رہے، اور عورتوں کی بہترین خوشبو وہ ہے کہ جس کا رنگ ظاہر ہو اور خوشبو چھپی رہے۔ ایک اور دوسری روایت میں یہ الفاظ کچھ اس طرح سے بیان کیے گئے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کی خوشبو وہ ہے کہ جس کی مہک پھیل رہی ہو اور رنگ چھپا ہوا ہو، اور عورتوں کی خوشبو ہے جس کا رنگ ظاہر ہو لیکن مہک اس کی چھپی ہوئی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد ایسی خوشبو لگائیں جس کی بو ہو اور رنگ نہ ہو، جیسے عطر وغیرہ، اور عورتیں ایسی خوشبو لگائیں کہ جس کا رنگ ہو مگر خوشبو نہ ہو، مثلا زعفران اور مہندی وغیرہ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے لازمی شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا تو صدقہ جاریہ ہے۔ اور دوستوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔